صفات کمال کا بیان، متصفا بجمیع صفات الکمال منزہ من جمیع سمات النقص والزوال وهو خالق لجمیع المخلوقات عالم بجمیع المعلومات قادر علی جمیع الممکنات مرید لجمیع الکائنات حی سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے، اللہ میں تمام صفات کمال موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نقص اور زوال کی تمام علامات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات اللہ کے ارادے سے ہے۔ اللہ حی ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ یہاں بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات محکمہ اور صفات متشابہہ۔ پھر صفات محکمہ دو قسم کی ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ اور صفات متشابہہ یہ بھی دو قسم کی ہیں، نمبر 1 متشابہ من کل الوجوہ، نمبر 2 متشابہ من بعض الوجوہ۔ صفات متشابہات من کل الوجوہ کا معنی کہ ان غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو، جیسے الف لام میم، حروف مقطعات، یہ اللہ کی صفات ہیں چونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ نمبر 2 متشابہ من بعض الوجوہ، لغوی معنی معلوم ہو، مراد شرعی معلوم نہ ہو، جس طرح یدن، عین، وجہ جو اللہ کے لیے استعمال ہوئے قرآن کریم میں کہ لغوی معنی معلوم ہے لیکن مراد شرعی معلوم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر بصیر، نمبر 7 کلام متکلم۔ یہ اللہ کی 7 صفات وہ ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صفات ذاتیہ میں سے 6 کا ذکر فرمایا ہے، اس مقام پر صفت کلام کا ذکر نہیں فرمایا۔ حیات، علم، قدرت، سمع اور بصر اس کا ذکر فرمایا، کلام کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ صفت کلام دیگر صفات کے تذکرے سے از خود سمجھ آ جاتی ہے، نمبر 2 آگے اللہ تعالیٰ مستقل القرآن کا ذکر کر کے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مستقل ذکر فرمائیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہاں ذکر نہیں فرمایا۔